سورۃ العادیات کی آیت نمبر 8 ہے۔ الحمدللہ وکفی وسلام علی عبادہ الذین اصطفی خصوصا علی سید الرسل وخاتم الانبیاء وعلى آلہ واصحابہ الاتقیاء اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِنَّهُ لِحُبِّ الْخَيْرِ لَشَدِيدٌ أَفَلَا يَعْلَمُ إِذَا بُعْثِرَ مَا فِي الْقُبُورِ وَحُصِّلَ مَا فِي الصُّدُورِ إِنَّ رَبَّهُمْ بِهِمْ يَوْمَئِذٍ لَخَبِيرٌ وَإِنَّهُ لِحُبِّ الْخَيْرِ لَشَدِيدٌ، اور بے شک یہ انسان مال کی محبت میں بہت کھبا ہوا ہے۔ افلا یعلم، کیا یہ نہیں جانتا، اذا بعثر ما فی القبور، کہ جب اکھاڑ لیا جائے گا وہ سب کچھ جو قبروں میں ہے، وحصل ما فی الصدور، اور سینوں کے بھید ظاہر کر دیے جائیں گے، ان ربہم بہم یومئذ لخبیر، بے شک ان کا پروردگار اس دن ان کی خبروں کو ظاہر کرنے والا ہے۔ اس سورۃ العادیات کے اندر اللہ رب العالمین نے انسان کی دو ایسی خرابیوں کا ذکر کیا ہے کہ جس کی وجہ سے انسان راہ راست سے ہٹ جاتا ہے، سیدھے راستے سے جدا ہو جاتا ہے۔ ایک خرابی کا ذکر گزشتہ درس میں ہو چکا ہے کہ انسان اپنے رب کا ناشکرا ثابت ہوا ہے، اس کی نعمتوں کو استعمال کر کے، اس کی نعمتوں کو برت کر، اس نعمتیں کرنے والے رب کو ہی بھول جاتا ہے، جس کو قنوط کہا گیا ہے۔ نعمتوں کو استعمال کرنا، برتنا، یاد رکھنا، لیکن منعم کو بھول جانا، اللہ کو بھول جانا، اور اس میں یاد دلائے اس بات کو کہ تمہارے اپنے پالے ہوئے گھوڑے تمہاری ذرا سی خدمت کی وجہ سے تم پہ جان تک نچھاور کر دینا اپنا فخر سمجھتے ہیں، اور تم اللہ کا کھا کر، اللہ کا پی کر، اللہ کی نعمتوں کو استعمال کر کے پھر اللہ کی نافرمانی کرتے ہو۔ ایک خرابی تو اس انسان کی یہ ہے، اور دوسری خرابی فرمائے انہ لحب الخیر لشدید، یہ انسان خیر کی محبت میں بڑا پکا ہے۔ خیر عربی زبان کے اندر مال کو بھی کہا جاتا ہے، عرب کے لوگ خیر مال کو کہتے ہیں۔ قرآن کریم میں بھی دوسری جگہ مال کے لیے خیر کا لفظ استعمال ہوا ہے، ان ترک خیرا الوصیہ، یہاں خیر سے مراد مال ہے۔ یہ انسان مال کی محبت میں بڑا ہی پکا ہے، بڑا کھبا ہوا ہے۔ مال میرے عزیز دوستو اللہ کی نعمت ہے، لیکن اللہ کے حکم کے مطابق استعمال ہو تو۔ بزرگان دین فرماتے ہیں یہ مال خیر کی چیز ہے، اچھی چیز ہے، لیکن جب یہ اللہ کی نعمتوں میں استعمال ہو، حلال کاموں میں استعمال ہو، حلال طریقے سے کمایا گیا ہو، حلال جگہ پہ خرچ ہو،
تو یہ مال بڑی خیر کی چیز ہے، اللہ کی نعمت ہے۔ روایات میں آتا ہے کچھ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین جو مالی طور پہ کمزور تھے، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کی کہ اللہ کے محبوب جی صلی اللہ علیہ وسلم، یہ مال والے یہ تو ہم سے آگے نکل گئے، یہ جہاد میں خرچ کرتے ہیں، ایک ایک درہم ایک ایک دینار پہ ان کو کتنا اجر ملتا ہے، فقراء مساکین غرباء پہ خرچ کرتے ہیں، کتنا اجر کما جاتے ہیں، ہم تو پیچھے رہ جائیں گے۔ دیکھو میرے بھائیو، صحابہ اکرام کے مقابلے کس چیز میں ہو رہے تھے؟ یہ نہیں کہ کمانے میں ہم پیچھے رہ گئے، خرچ کرنے میں ہم پیچھے رہ جائیں گے، ہم خرچ نہیں کر پاتے۔ تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو تسبیحات بتائی، تم سبحان اللہ پڑھا کرو، الحمدللہ پڑھا کرو، لا الہ الا اللہ پڑھا کرو، اللہ اکبر پڑھا کرو، اس کا ثواب جہاد میں گھوڑے بھیجنے سے زیادہ، اونٹ ذبح کر کے غریبوں مسکینوں کو کھلانے سے زیادہ، عرب کے غلام آزاد کرنے کا تمہیں ثواب ملے گا۔ یہ تسبیحات آپ نے ان کو بتائی جو فقراء صحابہ تھے۔ تو جب یہ تسبیحات امیر لوگوں تک پہنچی، امیر صحابہ تک پہنچی، تسبیحات انہوں نے بھی پڑھنی شروع کر دی۔ تسبیحات پہ تو پابندی کوئی نہیں تھی، جو بھی پڑھ لیتا، تو انہوں نے بھی پڑھنی شروع کر دی۔ تو وہ صحابہ پھر حاضر خدمت ہوئے، اللہ کے محبوب جی صلی اللہ علیہ وسلم، یہ تسبیحات تو انہوں نے بھی پڑھنی شروع کر دی، وہ تو پھر ہم سے آگے نکل گئے۔ تو پھر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ فرمایا میرے صحابہ، ذالک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء، یہ اللہ کا فضل ہے، جس کو دے دے، اب میں کیا کر سکتا ہوں۔ تو گویا مال اگر ملا ہے اور مال صحیح جگہ پہ لگ رہا ہے، آ بھی صحیح جگہ سے رہا ہے، لگ بھی صحیح جگہ پہ رہا ہے، تو مال اللہ کا فضل ہے۔ لیکن اگر مال کمانے میں انسان اتنا کھب جائے، اتنا کھب جائے کہ حلال حرام کی تمیز چھوڑ بیٹھے، فرائض و واجبات عبادات چھوڑ بیٹھے، اپنی ذمہ داریوں سے غافل ہو جائے، تو پھر ایسا انسان اللہ کی نگاہ سے بھی گر جاتا ہے۔ یہ گویا کہ مال سے محبت رکھنے والا انسان ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعاؤں میں ہمیں یہ دعا ملتی ہے۔ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم دعا ان الفاظ میں فرمایا کرتے تھے، اللہم لا تجعل الدنیا اکبر ہمنا ولا مبلغ علمنا ولا غایت رغبتنا، اللہ اس دنیا کو میرا بڑا ٹارگٹ نہ بنا، یعنی ایسا نہ ہو کہ میری زندگی کا مقصد، میری زندگی کا نصب العین اور میری زندگی کا بڑا ٹارگٹ ہی وہ دنیا کمانا بن جائے، ایسا نہ ہو۔ میرے علم کا مبلغ اور انتہا دنیا بن جائے، ایسا نہ ہو۔ میرا بڑا شوق دنیا کا مال بن جائے، اللہ ایسا کبھی نہ ہو۔ اب حضرات نے دیکھا ہوگا یہاں پارک میں لوگ سیر کرنے کے لیے جاتے ہیں، کلیم شہید پارک میں یا یونیورسٹی کے اندر صبح سویرے لوگ سیر کے لیے جاتے ہیں، سینکڑوں لوگ ہوتے ہیں، اس میں کسی کا کسی سے کوئی مقابلہ نہیں ہوتا، ہر کوئی اپنی اپنی چال پہ، اپنی ہمت کے مطابق، اپنی رفتار کے مطابق وہ چلا جا رہا ہے، کوئی مقابلہ نہیں ہے، اور کسی کو کسی سے آگے گزرنے کی کوئی رغبت نہیں، کسی کو پیچھے ہٹانے کا کوئی شوق نہیں۔ اللہ کے گھر کا جب طواف کر رہے ہوتے لوگ اسی طرح ایک دوسرے کے ساتھ چل رہے ہیں، کہیں یہ نہیں کہ میرا کسی سے مقابلہ ہے۔ لیکن جب انسان دوڑ لگاتا ہے، دوڑ کا مقابلہ ہوتا ہے، تو پھر اس مقابلے میں کیا ہوتا ہے کہ کوشش کرتا ہے میں سب سے آگے نکل جاؤں، میں سب سے آگے نکل جاؤں۔ مال کی محبت اور مال کی طلب اور مال کے حاصل کرنے کے لیے یہ دوسرا انداز اختیار کرنا، یہ جرم ہے۔
ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کی کوشش یہ نیکیوں میں ہونی چاہیے، عبادات میں ہونی چاہیے، تلاوت میں ہونی چاہیے، نماز میں ہونی چاہیے، ذکر اذکار میں ہونی چاہیے، لیکن اس میں دنیا کمانے کے اندر یہ دوڑ اور یہ مقابلہ یہ شریعت میں پسندیدہ نہیں ہے۔ اللہ پاک فرماتے ہیں یہ خیر کی محبت میں بڑا ہی پکا ہے، بڑا انسان کھوبا ہوا ہے۔ ایک موقع پہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا مل فقر اخشا علیکم، فرمایا مجھے تمہارے بارے میں فقر اور تنگ دستی اور افلاس اور غربت کا کوئی ڈر نہیں، کوئی خطرہ نہیں ہے کہ تم فقیر ہو جاؤ گے، تم محتاج ہو جاؤ گے، تمہارے پاس مال کم ہو جائے گا، اس سے مجھے کوئی خطرہ نہیں۔ مجھے خطرہ کس بات سے ہے؟ فرمایا ولیکن اخشى علیکم ان تبسط علیکم الدنیا فتنافسوها کما تنافسوها، فرمایا مجھے خطرہ اس بات کا ہے کہ دنیا تمہارے سامنے کھول دی جائے گی، کما بسطت علی من کان قبلکم، جیسا کہ ان لوگوں پر کھول دی گئی جو تم سے پہلے گزرے، فتنافسوها کما تنافسوها، پھر تم اس دنیا کے حاصل کرنے میں ایک دوسرے سے آگے ایسے ہی دوڑ لگاؤ گے جیسے پہلی قومیں دوڑ لگاتی تھی، فتہلککم کما اہلکتہم، پھر یہ دنیا تمہیں بھی ایسے ہی برباد کر دے گی جیسے اس نے پہلی قوموں کو برباد کر دیا۔ تو مجھے اس کا خطرہ ہے، فقر و فاقہ کا کوئی ڈر نہیں ہے، مال کی وسعتوں سے ڈرتے تھے جناب محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس لیے میرے بھائیوں ہماری زندگی کا مقصد ٹارگٹ اللہ کی رضا تو ہو، مال کا حصول نہ ہو، مال کی ایسی محبت کہ انسان کا اللہ کے دین کے لیے نکلنا مشکل ہو جائے، نماز کے لیے وقت نکالنا مشکل ہو جائے، حلال حرام کی تمیز بھول جائے، انسان حق ناحق جائز ناجائز اس کو بھول کر بس یہ کہے کہ مجھے مال ملنا چاہیے، یہ محبت انسان کو تباہ کر دیتی ہے، انسان کو گڑھے میں گرا دیتی ہے۔ اللہ پاک فرماتے ہیں افلا یعلم، کیا یہ انسان جانتا نہیں، اذا بعثر ما فی القبور، کہ جب وہ سب کچھ اکھاڑ لیا جائے گا، وہ باہر نکال لیا جائے گا جو قبروں کے اندر ہے۔ قبروں کے اندر مردے بھی دفن ہیں، زمین کے خزانے بھی دفن ہیں، بہت ساری چیزیں زمین میں دفن ہیں۔ جب یہ سب کچھ باہر نکال لی جائیں گی، یا تو انسان کو اس کا انجام بتایا گیا کہ تیرا انجام کیا ہوگا، بالآخر مر جانا، مٹی میں مل جانا اور پھر اللہ کے سامنے کھڑے ہو جانا، یا یہ بتایا گیا کہ ایک وقت آئے گا زمین اپنے خزانے اگلے گی، تو انسان سوچے گا، افسوس کرے گا کہ ان خزانوں کے لیے میں لڑتا مرتا رہا، اس سونے چاندی کے لیے میں نے چوریاں ڈکیتیاں کی، اس مال و دولت کے لیے میں نے بھائیوں بہنوں کو ناراض کیا جو آج مٹی میں غل رہا ہے۔ اللہ پاک فرماتے ہیں اس کی حیثیت کیا ہے؟ اس مال کی حیثیت اللہ کے ہاں مچھر کے پر جتنی بھی نہیں ہے۔ مچھر کا پر پھر بھی کوئی حیثیت رکھتا ہے، لیکن فرمایا کہ یہ مال دولت، یہ دنیا کا جاہ و جلال اللہ کے نزدیک ایک مچھر کے پر جتنی بھی حیثیت نہیں رکھتا۔ فرمایا پھر وہ وقت آئے گا کہ حصل ما فی الصدور، جو کچھ سینوں میں ہے وہ سب حاصل کر لیا جائے گا، یعنی باہر نکال لیا جائے گا۔ آج میرے سینے میں کیا ہے آپ نہیں جانتے، آپ کے سینوں میں کیا ہے میں نہیں جانتا، صحیح کیا ہے غلط کیا ہے، چھپا ہوا کیا ہے ظاہر کیا ہے۔ آج زبان پہ کچھ ہے، دل میں کچھ ہے، ہم نہیں جانتے، لیکن اللہ سب کے سینوں کے بھید جانتا ہے۔ اور آج تو اللہ نے پردے ڈالے ہوئے، کسی کے دل میں کسی کو کوئی پتہ نہیں، منہ پہ تعریفیں ہو رہی ہیں، سامنے بلے بلے کی جا رہی ہے،
اور سامنے شاباش اور واہ واہ کی جا رہی ہے، اندر بظاہر دشمنیاں چھپی ہوئی ہیں، لیکن کوئی نہیں جانتا، کسی کو پتہ نہیں، اللہ نے پردے ڈالے ہوئے۔ ایک وقت آئے گا فرمایا جو کچھ سینوں میں ہے اللہ سب کھول کے سامنے رکھ دے گا، سب کے سامنے ہوگا، دل کی حقیقت، دل کی اصلیت لوگوں کے سامنے ظاہر ہو جائے گی۔ فرمایا اس وقت سوچو ذرا کیا حال ہوگا۔ آج دل میں مال کی محبت چھپا کر بظاہر اللہ 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 کر رہے ہو، اس وقت دل کے اندر چھلکتی ہوئی مال کی محبت جب ظاہر ہوگی تو پھر پتہ چلے گا کہ یہ حضرت صاحب یہ تو بڑے بڑے دنیا دار تھے، یہ تو بڑی مال سے محبت کرنے والے لوگ تھے۔ تو میرے بھائیو اس وقت سوچو ذرا کیا حال ہوگا، کیا بنے گا ہمارا۔ اللہ پاک ارشاد فرماتے ہیں ان ربہم بہم یومئذ لخبیر، اس دن تیرا پروردگار بڑی خبر رکھنے والا ہوگا۔ خبر رکھنے والا اللہ تو آج بھی ہے، اللہ کو تو آج بھی سب کچھ خبر ہے، لیکن اس دن سے مراد اس دن اللہ یہ سب خبریں دنیا کے سامنے بھی ظاہر کر دے گا، لوگوں کے سامنے بھی ظاہر ہو جائے گی۔ اس لیے اللہ پاک سے دعا کرنی چاہیے اللہ اپنی ستاری والی چادر میں ہی ہمیں گناہوں کو معاف کر کے جنت میں پہنچا دے، ورنہ اگر ایک ایک بھید کھلنا شروع ہو گیا تو سوچو میرے بھائیوں کیا بنے گا ہمارا۔ اللہ پاک فرماتے ہیں کہ اس بات سے ڈرو، مال کی محبت دل میں پیدا نہ کرو، مال کو ایسے سمجھو جیسے مولانا رومی رحمۃ اللہ علیہ نے مثال دی کہ کشتی جو ہے پانی کے بغیر نہیں چلتی، پانی کے بغیر کشتی چل نہیں سکتی، لیکن وہی کشتی جب پانی جو ہے وہ کشتی کے اندر آ جائے، وہ پانی کشتی کے اندر آ جائے تو وہ کشتی ڈوب جاتی ہے۔ تو دنیا کے بغیر انسان رہ نہیں سکتا، کہاں رہے گا، دنیا میں ہی رہنا ہے، کھانا کمانا، اپنا کپڑا لباس ساری ضروریات اسی دنیا کے اندر ہے، لیکن دنیا دل میں نہ آئے، دنیا دل میں آئے گی تو دل ڈوب جائے گا، دل تباہ ہو جائے گا، دل خراب ہو جائے گا۔ اس کو ضرورت کی حد تک استعمال کرو، جیسے انسان بیت الخلاء کو ضرورت کے لیے استعمال کرتا ہے، اس میں دل نہیں لگاتا، اسی طرح مال کے ساتھ دل نہ لگے، ضرورت کی حد تک استعمال، اور پھر جو اللہ کی نعمتیں ہیں اس پہ اللہ کا شکر ادا کرو۔ اللہ کی نعمتوں کو اللہ کی نافرمانی میں استعمال ہرگز نہ کرو۔ یہ اس صورت مبارکہ کا خلاصہ ہے۔ اللہ پاک مجھے آپ کو سب کو اس پہ عمل کی توفیق نصیب فرمائے، جو کہا سنا اس کو زندگی میں لا کے دوسروں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہم انت السلام و منک السلام، تبارک ربنا و تعالیت یا ذا الجلال والاکرام۔ اللہم اعنا علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک۔ اللہم احسن عاقبتنا فی الامور کلہا وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة۔ اللهم باقية كباقية الوليد، اللهم استر عوراتنا وآمن روعاتنا، اللهم إنا نجعلك في نحورهم ونعوذ بك من شرورهم، اللهم اكفنا بحلالك عن حرامك وأغننا بفضلك عمن سواك۔ اللهم ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم۔